بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہمارے پاس جو سوالات ہیں ان سوالات میں سے ایک سوال ہم لیتے ہیں۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں آندھرا میں کچھ لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ لداف برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو نیچا سمجھا جاتا ہے اور مسلمان اپنی کمیونٹی میں ان کو قبول نہیں کرتے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں، اسلام کا قانون یہ ہے کہ اسلام میں نسلی تعصب کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اسلام میں ذات پات اونچ نیچ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور الگ الگ جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں افضل وہ ہے، اللہ کی نظر میں بزرگی والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو معیار کیا ہے اسلام کی نظر میں؟ معیار تقوی ہے۔ اسی لیے اسلام میں اس بات کے لیے قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ کسی کو ذات کی بنیاد پر نیچا سمجھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دعوها فإنها منتنہ، چھوڑ دو اسے، یہ گندی چیز ہے۔ جی ہاں، یہ گندی چیز ہے کہ ہمارے مسلم سماج میں بھی اس طرح کا تصور رکھنے والے لوگ ہوں کہ فلاں نیچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا فلاں لداف برادری سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ میں میل جول نہ رکھا جائے، بلکہ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کے ساتھ میں اچھا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ تو اسلام کی تعلیم ہے، چاہے کہ ایک آدمی مسلمان ہے اس کے ساتھ میں سوتیلا برتاؤ کرنا قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ اللہ کی نظر میں وہ انسان اہمیت رکھنے والا ہوتا ہے جو اس سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے، چاہے دنیا والے اس کو کمزور سے کمزور تر انسان کیوں نہ سمجھتے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے ایک آدمی کا گزر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس آدمی کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آدمی ایسا ہے کہ اگر وہ بات کرے تو سب لوگ اس کی بات کو سننے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اگر وہ کسی کے ہاں رشتہ بھیجے تو لوگ اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں ایک دوسرے صحابی کا گزر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ صحابی کمزور تھے، مسلمان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ یہ اگر بات کرے تو کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام دے تو کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور اگر سفارش کرے تو کوئی اس کی سفارش کی طرف دھیان نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے کہا دیکھو، اگر پہلے جیسے انسان کے جیسے لوگوں سے پوری دنیا بھری ہوئی ہو تو یہ جو دوسرا آدمی ہے یہ ان سب پر بھاری پڑ جائے گا۔ یعنی پہلے جیسے انسان سے اگر پوری دنیا بھری ہوئی ہو نا تو یہ دوسرا آدمی ان سب پر بھاری پڑ جائے گا۔ گویا کہ ایک ایمان والا جو ہے نا پوری دنیا کے لوگوں پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے
نسلی تعصب کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس طرح کے تصور کو اسلام سے مٹانے کی ضرورت، مسلمانوں کے بیچ سے مٹانے کی ضرورت ہے۔ مسلم کمیونٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں ملیں، ان کو دین سکھائیں، ان کو دین کی روح سے آگاہ کریں اور ان کو اپنے سماج میں غم کرنے کی کوشش